بڑا خوبصورت شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اور پہلے دن سے منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ پہلے دن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جدھر جدھر سے گزرنا ہے کرم بھی کرتے جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لیا ہے اور یہاں مکہ مکرمہ سے چلنے لگی ہیں تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پہلے میں خانہ کعبہ کا طواف کر لیتی ہوں، پھر یہاں سے جاؤں گی۔ اب حضور کو ساتھ لے کر کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، طواف کے بعد جب انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا تو آگے بڑھیں، اور اب ان کی تمنا تھی کہ میں حضور کو قریب کروں تاکہ اس بچے کے لب پتھر کو لگ جائے، یہ بچہ برکت حاصل کر لے۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ذہن میں تو یہ تھا، نہیں جانتی تھیں کہ حجر اسود تو خود اس برکت کا منتظر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو پتھر کے قریب کرنا چاہا، خرج الحجر الاسود من مکانہ والتصق بوجہہ الکریم، حجر اسود اپنی جگہ سے ہلا اور حضور کے ہونٹوں سے چمٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ خود حضور کا بوسہ لینے کے لیے یہاں سے آغاز ہو رہا تھا کہ یہ تو برکتوں والا نبی ہے، جدھر سے گزرتا چلا جائے گا برکتیں ہی بکھیرتا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بات میں بڑا خوبصورت آنے کا انداز بیان کیا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آ رہی تھیں تو ان کی ڈاچی پیچھے رہ رہی تھی۔ اب ذرا جانے کا انداز دیکھیں، وہی ڈاچی جو پیچھے رہ رہی تھی اب وہ ساری دوسری سواریوں سے آگے تھیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم ساتھ تھے۔ پوچھا ہے دوسری عورتوں نے، انہوں نے آواز دے کے پوچھا ہے، حلیمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ الیس ھذہ اتانک التی کنت خرجت علیہا، کیا یہ وہی سواری نہیں ہے جو تو لے کے آئی تھی؟ پہلے تو یہ پیچھے رہ رہی تھی، اب آگے کیسے جا رہی ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بلا واللہ، کیوں نہیں، اللہ کی قسم یہ سواری وہی ہے، مگر ہوا اتنا ہے اب سوار بدل گیا ہے۔ پہلے سواری تو وہی ہے یہ، لیکن سوار بدل گیا ہے۔ لے کے پہنچ گئیں، اور اب پہلی ہی رات ہے بستی میں۔ رات کے وقت وہ اونٹنی جس کا دودھ چند قطرے ملا کرتا تھا، تھوڑا سا دودھ جسے بچے کی پیاس بھی نہیں بجھتی تھی، وہ دودھ دونے کے لیے کہ آخر دھونا تو ہے، اونٹنی کے پاس جب خامند جاتا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا شوہر جب وہ دودھ لینے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے تو وہاں تو منظر بدل چکا ہے۔ اس اونٹنی کا تعارف یہ ہے، فائزہ ہی حافل، اونٹنی کی کھیری دودھ سے بری ہوئی ہے، اور وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ دودھ دوتے ہیں، میرے خامن دودھ دوتے ہیں، حلب لنا ما سنننا، اتنا دودھ ہمیں ملا کہ کبھی اتنا دودھ آیا ہی نہیں تھا، برتن بھر گئے ہمارے دودھ کے ساتھ۔ یہ سرکار کی برکتیں تھیں جو چل رہی تھیں۔ اب اگلے ایام شروع ہوتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، آپ کے چہرے کا جمال اندھیروں کو روشنیاں بخش رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ساری ساری رات روشنی رہتی ہے۔ پڑوس والی عورتیں کہتی ہیں، حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، پہلے تو رات شام ہوتے ہی چراغ بجھا دیا کرتی تھی، اب ساری رات چراغ جلاتی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، واللہ ما اوقد نارا الا نور وجہ محمد، اللہ کی قسم میں نے آگ روشنی نہیں کرتی، یہ تو محمد کے چہرے کا نور ہے۔ ما کنا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، ہم نے جس دن سے یہ بچہ ہم اپنے گھر لے کے آئے ہیں ہمیں تو چراغ کی حاجت ہی نہیں رہی، اس لیے کہ حضور کے چہرے کی روشنی یہ چراغ سے زیادہ ہے۔ اور منظر یہاں تک ہے، اذا احتجنا الی السراج، جب کبھی ہمیں سراج سورج کی چراغ کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی اندھیری جگہ کی ضرورت پڑتی ہے، جئنا بہی، ہم حضور کو وہاں لے جاتے ہیں، سرکار کے چہرے سے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ برکتیں ہیں، پھر یہی برکت چلتی ہے اور پھیلتی ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں چرنے جاتی ہیں، لوگوں کی بھیڑ بکریاں بھی چرنے جا رہی ہیں، لیکن جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جا رہی ہیں وہ واپس آتی ہیں تو پوری طرح سے انہوں نے کھایا بھی ہوتا ہے اور ان کی کھیریاں دودھ سے بری بھی ہوتی ہیں، لیکن باقیوں کے پاس ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ دوسرے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے ہیں کہ یہ حلیمہ کی بکریاں کہاں چرنے جاتی ہیں، تم کہاں رہ جاتے ہو؟ وہیں ان بکریوں کو چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ جب وہ وہاں آتی ہیں تو پھر ان کو بھی وہی دودھ ملتا ہے۔ برکتیں ایک لامتناہی سلسلے کی طرف چلتی جاتی ہیں۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب کبھی ہم نے اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کے قریب کیا ہے، کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، اور اچانک جب سرکار کنویں کے پاس آئے ہیں، اذا جاء الی البئر، جب حضور کنویں کے پاس آئے ہیں تو پھر ہم پانی پلانے کے لیے تھے، لیکن سرکار کے پاس آنے کی وجہ سے یعلو الماء الی فم البئر، اس وقت کنویں کا پانی کنویں کے کنارے پر آ گیا ہے، منہ پر آ گیا ہے، دانے پر آ گیا ہے، ضرورت ہی نہیں رہی ہمیں وہاں سے بالٹیاں نکالنے کی۔
یہ سرکار کی برکتیں تھیں، اور یہ برکتیں اتنی ڈاکٹر صاحب پھیلی ہیں کہ یہاں صرف حلیمہ سعدیہ کے گھر تک نہیں رہیں، بلکہ سید احمد زینی بن دہلان نے تو سیرت نبویہ میں بڑا عجب انداز لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم کی محبت پوری بستی میں پھیل گئی، سارے لوگ حضور سے وَأُلْقِيَتْ مُحَبَّتُهُ وَاعْتِقَادُ بَرَكَتِهِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت اور اعتقاد بیٹھ گیا تھا، یہاں تک حتیٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَذًا، جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ بیمار آ کے حضور کا أَخَذَ كَفَّهُ فَوَضَعَهَا، اس جگہ پر حضور کا ہاتھ پکڑ کے بیمار اپنے درد کی جگہ پر، تکلیف کی جگہ پر رکھتا، فَيَبْرَأُ اللَّهُ، اللہ اسے شفا دے دیا کرتا تھا، بہت جلد شفا ملتی تھی۔ پھر ایسا ہوا، طبیب کائنات آ گئے تھے، طبیب کائنات آ گئے تھے، شفائیں تو ملنی تھی۔ پھر ڈاکٹر صاحب ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشبو تھی، ما بقی منزل من منازل بنی سعد، بنی سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں رہا الا وقد شم ریح المسک منہ، یہاں تک کہ حضور کی وجود اقدس سے کستوری کی خوشبو بنو سعد کے قبیلے کے ہر گھر کے اندر پہنچی۔ سرکار کی برکتیں ہیں جو پورا قبیلہ بنو سعد کا ان کو سمیٹ رہا ہے۔ وہاں شادابیاں ہو گئی، زمین جو بنجر تھی، یہ بات بڑی زبردست تھی کہ جو حضور کے رضائی بھائی نے کہی، اس نے کہا، اماں اپنی کو بتا رہے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کو بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا اِنَّ أَخِي الْحِجَازِ، میرا یہ حجازی بھائی اِذَا وَقَفَ بِقَدَمَيْهِ عَلَى الْوَادِ، جب یہ کسی وادی میں قدم رکھتا ہے، يَخْضُرُ لِوَقْتِهِ، اسی وقت وہاں سے سبزی و شادابی اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھائی میرا بڑی برکتوں والا ہے۔ تو سرکار کی برکتیں پورے قبیلے میں پھیلتی گئیں، حضور نے ایسی رونقیں لگا دی، بنجر زمینیں آباد ہو گئی۔